بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، ختم قرآن پاک کی مجلس ہے۔ تجربہ یہ رہا ہے کہ ایسی مجلسوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس امت کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور رات کی نماز کو نفل قرار دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے جب آپ ممبر کے قریب پہنچے اور ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد صحابہ کرام اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جمعہ آتا ہے، جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، آج ہم نے ایک نئی بات دیکھی اور سنی کہ آپ نے جب ممبر کے پہلے دوسرے تیسرے درجے پر اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ نے آمین کہی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے مجھے آمین کہنے کی تاکید کی تھی۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کو اللہ پاک رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجے پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے بددعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی اتنی خدمت نہیں کی کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے، آپ کا ذکر ہو اور آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ تینوں باتیں ایسی ہیں جس پر ہم میں سے ہر ایک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ شروع سے آخر تک جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حافظ ریاض صاحب اور میں ہی بوڑھے ہیں، باقی سب الحمدللہ نوجوان، اور امید ہے کہ سب کے ماں باپ باقید حیات ہوں گے۔ اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرنا چاہیے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، اور اگر ہم نے ایسی خدمت نہیں کی تو جبرائیل علیہ السلام کی بددعا ہماری ہلاکت کی اور حضور کا اس پر آمین کہنا آج ہماری تباہی و بربادی کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے لیے مغفرت کا حصول اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ ہمارے لیے اپنے گھر میں مغفرت کے اسباب رکھے۔ ہم اپنے ماں باپ کی اگر خدمت کر لیں اور ہمارے ماں باپ ہم سے راضی اور خوش ہوں اور اس حالت میں وہ دنیا سے جائیں تو انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اور دوسری بات جو اس مجلس کی مناسبت سے مجھے عرض کرنی ہے کہ اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ خصوصیت کے ساتھ اس امت کو عطا کیا۔ پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے رمضان کا مبارک مہینہ نہیں دیا تھا۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا لیکن روزے فرض نہیں کیے گئے تھے۔ اس امت کو اللہ پاک نے رمضان کے روزوں کی فرضیت عطا کی، اور پھر حضور کا حضرت جبرائیل کا پہلے درجے پر حضور کے قدم مبارک رکھنے پر
بد دعا دینا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں فرق کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں سال بھر 11 مہینے بھی ہم پر فرض تھی اور ہم پڑھتے تھے، رمضان میں بھی اہتمام سے پڑھتے۔ تو رمضان میں 2 ہی چیزیں ہیں جو 11 مہینوں سے اس مہینے کو ممتاز کرتی، ایک تو دن کا روزہ اور رات کی تراویح، بس یہ 2 عمل ہیں۔ اگر یہ 2 عمل ہم لوگ اہتمام کے ساتھ انجام دے کہ دن کے روزے بھی رکھیں اور رات تراویح کا اہتمام بھی کریں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، انشاءاللہ رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوگا، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اگر دن کے روزوں میں اور رات کی تراویح میں مغفرت کی تاثیر نہ ہوتی تو جبرائیل کو بد دعا دینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ جبریل علیہ السلام کو بد دعا دینے کا حق نہیں تھا کہ ہمیں بلا وجہ بد دعا دے دیں۔ اگر دن کے روزے اور رات کی تراویح کا اہتمام ہماری مغفرت نہیں کروا سکتا تو جبرائیل نے اگر ہمیں بد دعا دی ہے تو ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ علماء نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ دن کے روزے اور رات کی تراویح کا اہتمام مغفرت کا باعث ہے، اسی لیے جبرائیل نے بد دعا دی۔ اب جو لوگ روزہ نہیں رکھتے اور رات کی تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، انہیں جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا لگے گی۔ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی بد دعا اور پھر ان کی بد دعا پر نبیوں کے رسولوں کے سردار کا آمین کہنا، کہتے ہیں نا سونے پر سہاگا۔ تو رمضان کا یہ مہینہ آپ اس طرح گزارے کہ یہ مہینہ آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے، اس یقین کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، آج 10ویں تراویح تھی، 3 پارے جہاں پڑھے گئے وہاں قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ آج یہاں بھی الحمدللہ قرآن پاک مکمل ہوا ہے، اور بھی شہر میں کئی مسجدیں ہیں، کچھ مسجدوں میں 5 پارے کا، کچھ جگہوں پر 5 پارے کا اہتمام کیا گیا تھا اور وہاں پر دعا ہو چکی۔ آج جہاں 3 پارے پڑھے گئے، آج وہاں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے اور دعا ہوگی۔ ابھی اس حال میں تراویح میں قرآن پاک ختم ہو گیا، لیکن تراویح ختم نہیں ہوئی ہے۔ جبرائیل کی بد دعا کا میں نے اسی لیے تذکرہ کیا کہ ہم میں سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے تراویح میں قرآن پاک مکمل سن لیا، اب چھٹی نہیں ہے۔ قرآن پاک سننے کا جو سنت کا عمل تھا وہ مکمل ہوا ہے، دوسری سنت پورے مہینہ تراویح ہے۔ آپ جس محلے میں رہتے ہوں اس محلے کی مسجد میں آپ کو اہتمام کے ساتھ تراویح ادا کرنی ہے، کریں گے نا؟ چھٹی نہیں ہے۔ آپ نے جس طرح یہ اہتمام کیا ہے کہ آپ نے 3 پارے سنے، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں پہلی صف میں تراویح کے لیے پہنچیں گے نا؟ آپ ان 2 چیزوں کا اہتمام کر لیں، دن کے روزے اور رات کی تراویح، انشاءاللہ یہ دونوں عمل ہماری مغفرت کا سبب ہو۔ اور اس رمضان کو آپ اس طرح گزارے جیسے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان، پتہ نہیں اس کے بعد رمضان ملتا ہے نہیں ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا اس بےتابی کے ساتھ انتظار رہتا تھا کہ آپ رجب شروع ہوتے ہی دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان،
کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے یہ سعادت عطا کی کہ ہم نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا ہے۔ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول رمضان کی اہمیت اور اس کی قدر قیمت آپ کو معلوم تھی، 2 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے، ہمیں نہیں معلوم، اس لیے ہمارے لیے رمضان اور غیر رمضان ایک جیسا، آیا گیا گیا، ہمیں کوئی انتظار نہیں رہتا۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ سوچتے ہیں کہ بلا وجہ رمضان آ گیا، جو لوگ تراویح کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ کیا ضرورت تھی رمضان کی اور تراویح کی، لیکن ہمیں ان دونوں چیزوں کو اپنے لیے سعادت سمجھنا چاہیے۔ روزہ اہتمام کے ساتھ رکھا جائے اور تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے، پڑھیں گے نا تو قرآن پاک مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن تراویح کا عمل ابھی باقی ہے۔ ہم نے 10 تراویح پڑھی ہے، ابھی 20 تراویح اور باقی ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم نے 3 پارے سنے، آپ کے محلے کی مسجد میں کہیں 1.5 پارہ پڑھا جا رہا ہوگا، کہیں 1.25 پارہ پڑھا جا رہا ہوگا۔ آپ اہتمام کے ساتھ ان مسجدوں میں تراویح میں شریک ہوں، اور پہلی صف میں جو لوگ اہتمام کرتے ہیں آپ کے جانے سے ان کو یہ پتہ چلے کہ اب پہلی صف میں 90 لوگ آنے لگے، پہلی صف میں نئے لوگ آنے لگے۔ ہم اہتمام کرتے تھے، دوسرے لوگ بھی آ کر کے اہتمام کرنے لگے۔ اب ظاہر بات ہے مسجد میں کسی کی جگہ متعین نہیں رہتی، یہ اللہ کا گھر ہے، جو پہلے آئے گا وہ آگے جگہ پائے گا، اس لیے آپ اپنے محلے کی مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے نا؟ اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے آسان فرما دے۔ جن حفاظ کرام نے تراویح میں قرآن پاک سنایا ہے، اللہ ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ تراویح میں قرآن پاک سنانا مشکل کام ہے۔ آپ تراویح نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ نماز پڑھتے پڑھتے ذہن کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ ہم لوگ معلوم نہیں کہاں کہاں گھوم پھر کر کے واپس ذہنی طور پر آتے ہیں، برابر ہے نا؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو از اول تا آخر انہماک کے ساتھ تراویح میں رہیں، ورنہ آدمی نیت باندھا امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں، ہم کہیں اور ہوتے۔ حافظ کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، اس کے پیچھے بھی بشری تقاضے ہیں، اس کے پیچھے بھی دنیا بھر کے جھمیلے ہیں۔ جب وہ تراویح میں قرآن پاک سناتا ہے تو بسا اوقات جب ذہن ہٹ جاتا ہے، کوئی بات یاد آ جاتی ہے تو آدمی بھول جاتا ہے یا متشابہ لگ جاتا ہے، اور پھر آپ کو اگر مصلی پر کھڑا کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے پڑھنا کتنا مشکل کام ہے۔ ایک ماسٹر صاحب تھے، ریٹائر ہو گئے، جس مسجد میں تراویح پڑھتے تھے حافظ صاحب 1-2 جگہ بھول گئے، تو تراویح کے بعد وہ کہنے لگے کہ تم بھول جاتے ہو، دن بھر کیا کرتے؟ بچوں کو فضیلت کرنے کی عادت تھی، حافظ صاحب کو بھی انہوں نے فضیلت کر دی۔ کہتے ہیں نا کبھی کبھی بہت جلدی پکڑ ہو جاتی۔ دوسرے دن ایسا ہوا کہ امام صاحب مغرب کی نماز میں آئے نہیں۔ اب یہ داڑھی والے تھے، لوگوں نے کہا کہ ماسٹر صاحب آپ پڑھا دو۔ اب جب مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے والتین شروع کی، اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، والتین میں ہے فلہم اجر غیر ممنون، تو یہاں سے ان کو متشابہ لگا، وہ سورہ العصر میں چلے گئے کہ الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پیچھے سے مسجد میں کئی لوگوں نے لقمہ دیا، اور جب لقمہ آیا تو ماسٹر صاحب کو جو یاد تھا وہ بھی بھول گئے. نماز ختم ہوئی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بر وقت بولنے والے، تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب 1.25 پارہ 1.5 پارہ سنا رہے تھے، اس میں 2 جگہ بھولے تو کل تم نے ان کو فضیلت کر دیا تھا. تم کو تو 2 سورت بھی یاد نہیں ہے نا، تم 2 سورت بھی نہیں پڑھ سکتے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے. حافظ 3 پارہ پڑھتا ہے، آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. ذہن ذرا سا ہٹا کہ پڑھا ہوا بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ شاید چھوٹ گیا، ذہن حاضر نہیں رہتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متشابہ لگ گیا، آدمی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. بس یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ پڑھوا لیتا ہے اور حافظ لوگ قرآن پاک سنا لیتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھولنا عیب کی بات نہیں ہے. ہر آدمی بھول جاتا ہے، ہم سے بھی بھول چوک ہوتی ہے، ہم سے بھی بھول چوک ہوتی ہے. اس لیے بھولنا عیب کی بات نہیں ہے. پڑھ لینا اللہ کا فضل ہے، اس کی عطا و بخشش ہے. اس لیے میں نے یہ بات جان بوجھ کر کے شروع کی. ہمارے شہر میں ایک مسجد ہے، حافظ صاحب سے دوسری تراویح میں 2 غلطی ہو گئی. ٹرسٹیوں نے ان کو سبکدوش کر دیا، بولے کل سے آنا نہیں. وہ مسئلہ میرے پاس آیا، میں نے کہا جانے تو مت جاؤ، تم میری مسجد میں آ جاؤ، میں تم کو پہلی صف میں جگہ دلواتا ہوں، تم میری مسجد میں آؤ، یہیں پڑھو. انہوں نے حافظ کو 2 غلطی آنے پر کہا کہ کل سے مت آنا، گھر جا کر کے بولے کہ کل سے مت آنا. ایسے ٹرسٹیوں کو ہٹا دینا چاہیے مسجد سے. ہمارے شہر میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اب جن کو ٹرسٹی بنا دیا جاتا ہے وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. وہ حافظ صاحب کے اوپر اتنا پریشر لائے کہ بھولنا بھی مت اور 9:45 بجے تراویح ختم کر دینا. اب اس طرح کے معاملات ہمارے شہر میں اگر پیش آتے ہوں تو ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے. اگر یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تو یا ان کے بچے کے ساتھ ہوتا تو کیسا لگتا ان کو. ایک حافظ قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہمارے شہر میں ہوا ہے کہ 2 غلطی آنے پر اس کو گھر جا کر کے بولے کہ کل سے پڑھانے آنا نہیں. تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اچھے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس کے حفظ کو آسان کر دیا، تو ہمارے چھوٹے بچے یاد کر لیتے ہیں اور سنا لیتے ہیں. ورنہ آپ کوئی دوسری کتاب، یہ تو 800-900 صفحات ہے، آپ جو ہے 10-20 صفحے کی کوئی کتاب یاد کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دال آٹے کا بھاؤ کیا ہوتا ہے. اس لیے آپ لوگ حافظ صاحب کے لیے خوب دعا کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز میں جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو ہر حرف پر کم سے کم 100 نیکی ملتی، کم سے کم 100 نیکی، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. اخلاص کی وجہ سے نہ معلوم اللہ کتنا اجر عطا کرتا ہے. یہ تو عام دنوں کی بات ہے، رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. غیر رمضان میں جو نیکی کی جاتی ہے، نماز میں قرآن پاک پڑھا جائے 1 حرف پر 100 نیکی، رمضان میں پڑھے تو 70 گنا.
ایک حرف پر 7,000 نیکی. اور یہ نیکی آپ کو کس کی وجہ سے ملی؟ حافظ صاحب کی وجہ سے، کہ انہوں نے آپ کو سنایا، آپ نے سنا. حافظ کو تو کیا اجر ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ کو ہر حرف پر کم سے کم 7,000 نیکیاں ملی. اور اللہ پتہ نہیں کس میں کتنا اخلاص ہے، اللہ جانتا ہے. تو قرآن پاک حافظ پڑھ لیتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. اور حافظ کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو قرآن پاک سنوایا اور اس پر اتنا اجر و ثواب عطا کیا. اس لیے آپ سبھی لوگوں کی طرف سے اللہ حفاظ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے اس عمل کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے. اور یہ روزہ اور تراویح ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنے، نجات کا سبب بنے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا سبب بنے. حافظ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، ان کے والدین کو اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا. اور آج ان بچوں نے الحمدللہ قرآن پاک سنایا، آج قرآن پاک مکمل ہو گیا. اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے شرف قبولیت عطا فرمائے اور تا دم حیات حفاظ کرام کو قرآن کریم پڑھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.